نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں عموماً لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے کچھ ضروری موٹے موٹے مسائل عرض کر دیے جائیں۔ زکوٰۃ ہر ایسے عاقل بالغ آزاد مسلمان کے اوپر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، جس کی موجودہ مقدار جو ہے 87 گرام 480 ملی گرام ہے، اور یا 52.5 تولہ چاندی جس کی موجودہ اوزان میں مقدار 612 گرام 360 ملی گرام ہوتی ہے، یا ان کی قیمت کیش کی شکل میں کسی کے پاس ہو اور وہ ضرورت سے زائد ہو اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہو تو اس کے اوپر اس سارے مال میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، اور حج کے ایام میں مالدار کے اوپر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے مالدار کے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، مالدار کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ جو میں نے مقدار بتلائی، اس مقدار کے بقدر اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس کو اس سونے میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو اس کو اس چاندی میں اتنی چاندی جو میں نے 612 گرام اور 480 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے اس میں سے 2.5% دینا فرض ہے۔ یا کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش ہے، پیسے ہیں، اور وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہے ہیں، وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس سارے پیسے میں سے 2.5% دینا فرض ہے۔ ایک اور صورت، کسی کے پاس کوئی سا بھی نظام مکمل نہیں ہے، نہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ ان دونوں میں سے کسی کے برابر پیسہ ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں جو ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ 1,000 ہوں، 2,000 ہوں، 3,000 ہوں، کتنے بھی ہیں لیکن ہیں، تو ان تینوں چیزوں کی قیمت کو پلس کیا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس 1 سونے کی انگوٹھی ہے، 2 سونے کی انگوٹھی ہیں، اور تھوڑا سا چاندی کا زیور بھی ہے، تو سونے کی جو انگوٹھی وغیرہ اس کے پاس ہے، اس کی کیا قیمت ہے وہ نکالی جائے گی۔
اور چاندی کی جو قیمت ہے، زیور ہے اس کے پاس، اس کی کیا قیمت ہے وہ نکالی جائے گی، ان دونوں کو پلس کیا جائے گا۔ اور جو پیسے رکھے ہوئے تھوڑے سے بھی اونچا ہے ان سارے پیسوں کو پلس کیا جائے گا، اور وہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہیں، جس کی قیمت آج کی ڈیٹ میں 49,111 روپے بیٹھتی ہے، جس کی قیمت آج کی ڈیٹ میں 49,111 روپے کچھ پیسے بیٹھتی ہے۔ یعنی اگر تینوں چیزوں کی قیمت ملا کر اتنی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا جب ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی جب ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، یا اتنا پیسہ ہوگا جب ہی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر ان تینوں چیزوں کی قیمت ملا کر آج کی ڈیٹ میں تقریباً اس کی قیمت جو ہے مالیت 49,000 روپے بیٹھ رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ 2.5% فرض ہے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1,000 روپے میں 25 روپے، 1,000 روپے میں 25 روپے، بہت معمولی مقدار۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے۔ جو اس کو خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، جو اس کو خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، ثواب کی طرح اس پر، عبادت کی طرح اس پر عمل کرتا ہے، خوشی خوشی، بوجھ سمجھ کر نہیں دیتا، اس کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو تاوان سمجھ کے یا ٹیکس سمجھ کے دیتے ہیں، تنگ دلی کے ساتھ دیتے ہیں، ان کو یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، ان کو یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، ان کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے اعتبار 2.5% اس وقت ہے زکوٰۃ جب آپ اپنا حساب قمری سال کے اعتبار سے رکھیں۔ ایک مسئلہ کہ اگر آپ قمری سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اسی اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، حساب رکھ رہے ہیں اپنے پاس، تو آپ 2.5% دیں گے، 2.5% دیں گے آپ۔ اور اگر آپ شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جنوری سے جنوری کر رہے ہیں، یا جیسے بزنس مین حضرات مارچ سے مارچ رکھتے ہیں، 1 اپریل سے 1 اپریل رکھتے ہیں، 31 مارچ سے 31 مارچ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2.6 کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں، 2.5 کے اعتبار سے نہیں، 2.6 کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے وہ، کیونکہ 36 سال میں ایک سال کا، قمری سال میں 36 سال میں ایک سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس اعتبار سے نکلے گی۔ اچھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جس وقت زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ مثلاً کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس نے اس کے اوپر کچھ قرضہ بھی ہے، مثلاً 25,000 روپے اس کے اوپر قرضہ ہے، تو جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور 25,000 روپے قرضہ ہے تو اس کو زکوٰۃ 1 لاکھ کی نہیں دینی،
جو 25,000 روپے اس کے اوپر قرض آئے ہیں اس قرضے کو مائنس کر کے 75,000 روپے کی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یا اس نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، اس نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، مطلب 1,00,000 روپے میرے پاس ہیں اور مزید 25,000 روپے میں نے اپنے کسی بھائی کو قرضہ دے رکھے ہیں. اب قرضہ دینے کی لوگوں کے حالات کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں. سامنے والا آدمی ایسا ہے کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ مجھے میرا مال واپس کر دے گا جو قرضہ کے طور پر اس نے لیا ہوا ہے، جو قرضے کے طور پر اس نے مجھ سے مال لیا ہے وہ مجھے واپس کر دے گا یقینی طور پر. تو اسے کہتے ہیں دینے قوی. تو اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے. چاہے تو ابھی دے دے جب دے رہا ہے، اور چاہے تو جب ملے اکٹھی دے دے، اکٹھی ایک ساتھ دے دے. اور اگر آپ کو امید ہے کہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، حالات اچھے ہوں گے تو دے دے گا، حالات اچھے نہیں ہوں گے تو نہیں دے گا، تو اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اگر وہ اس نے واپس کر دیے، اگر اس نے واپس کر دیے تو اب اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. یا اسی طریقے سے کچھ لوگ، اور آج کل تو بہت رواج سا ہو گیا ہے اس کا، بینک سے لون لے لیتے ہیں اور وہ اسے بھی اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہیں. اور وہ لون اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اپنی اصل مالیت سے مائنس کریں گے تو بڑے بڑے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی. کسی نے گھر کے لیے لے رکھا ہے، کسی نے کسی بزنس کے لیے لے رکھا ہے اور بڑی بڑی رقمیں لے لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مثلاً 2023 میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو 2023 کی جو قسطیں مجھے دینی ہے اس لون کی، وہ قسطیں میں اپنے اصل مال میں سے مائنس کروں گا. مثلاً 5 لاکھ روپے میرے پاس ہیں اور مجھے 5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. 10 لاکھ کا میرے اوپر لون ہے اور 2023 میں اس میں سے 3 قسطیں 25,000 کی مجھے دینی ہے. تو میں 5 لاکھ میں سے 75,000 روپے مائنس کروں گا. 5 لاکھ میں سے 75,000 روپے مائنس کروں گا اور 4,25,000 کی میں زکوٰۃ ادا کروں گا. تو اس طرح کے یہ مسائل ہیں. ان مسائل کو اپنے حالات کے اعتبار سے سمجھیں اور علماء کرام سے اپنے حالات کے اعتبار سے مسائل پوچھ کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں. مال کی زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہوگا، ہمارا جسم پاک ہوگا، دل پاک ہوگا اور ہمارا مال محفوظ ہوگا. اور اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، اندازے سے دے دی، اتنی نکل گئی، اتنی ہمیں کسی کو دینی پڑ گئی، اس میں ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. حالات کچھ ایسا آ گئے کہ ہمیں اس میں 10-5 ہزار روپے خرچ کرنے پڑ گئے. خرچ کرنے کے بعد ہم نے نیت کر لی کہ ہم اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ جس وقت دے رہا ہے، چاہے اس کو اطلاع کرے نہ کرے سامنے والے کو، دینے والے کو، کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے. اس وقت دیتے وقت بھی یہ نیت ہونی چاہیے. چاہے آپ اسے ہدیہ کہہ کر دے دیں، تعاون کے لفظ کے ساتھ دے دیں، اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ برا لگے گا کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اس کو کی دل جوئی کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ مال فلاں کو دیا تھا، وہ نہیں دے پا رہا، اب ہم نے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اس لیے زکوٰۃ اندازے سے بھی نہیں ادا ہوتی کہ میرے پاس شاید اتنا زیور ہے، شاید اتنے پیسے ہیں، شاید میرے پاس.
ہم نے اندازہ لگا لیا، اس اندازے کے اعتبار سے شاید 2.5% اتنی نکلتی ہے، اتنی میں نے دے دی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہمیں ہر چیز کی، جیسے آج میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، آج کا کیا ریٹ ہے، سونے کا کیا ریٹ ہے، چاندی کا کیا ریٹ ہے، اس ریٹ کو معلوم کرنا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے شیئرز لوگ آج کل خرید لیتے ہیں، تو وہ شیئرز آج کی کیا ریٹ ہے، اس کے ان ریٹوں کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ میں نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے اتنے کے خریدے تھے، اسی کے اعتبار سے میں زکوٰۃ دیے جا رہا ہوں۔ میرے شیئرز کی آج کیا قیمت ہے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔